بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بتاتے ہیں کہ میرے سسر کو کینسر کا مرض ڈائگنوز ہوا اور بہت سالوں سے وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، سالوں سے ان کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے تو اب جواب دے دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشانی میں تھے۔ ایک تو سسر تکلیف میں بہت تھے، جو ان کو درد تھا بہت زیادہ تھا، پھر کوئی دوا ان کو اثر نہیں کرتی اور پھر ڈاکٹر نے بھی اب جواب دے دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم صرف میڈیسنس کے اوپر ہی یقین کر کے بیٹھے تھے، بعد میں ہم نے دیگر ذکر و اذکار اعمال شروع کیے، اور جب ہم نے یہ اعمال اور ذکر شروع کیا تو جس کی کرنے سے الحمدللہ 1 مہینے میں ہی میرے سسر صحت یاب ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی کنڈیشن جب بہت بہتر ہونے لگی، ان کے درد میں بھی کمی آئی اور واضح دکھنے میں فرق محسوس ہوتا ان کی صحت میں، تو ہم نے اگلے سی ٹی اسکین کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اور جب ان کا سی ٹی اسکین ہوا تو ڈاکٹر خود دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا مرض تو خود بخود ختم ہو رہا ہے، کافی حد تک کم ہو چکا ہے، آپ کو اب کینسر کے لیے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی تھراپی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مرض کا یہ عالم تھا کہ آواز بند ہو چکی تھی، یعنی ان کو اتنی تکلیف تھی، میرے سسر کو اتنی زیادہ تکلیف تھی اور ان کے مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ میرے سسر کی آواز تک بند ہو چکی تھی، اور کینسر پھیپھڑوں اور کھانے کی نالی میں بھی جو تھا پھیل چکا تھا، ان کی باڈی میں اسپریڈ ہو رہا تھا بری طریقے سے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے، اگر آپ یقین سے پڑھتے ہیں، توجہ دھیان سے پڑھتے ہیں تو لازمی اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سسر کی اس بیماری کے لیے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور اذان 7 مرتبہ دن میں 5 بار ہم نے کیا، یعنی آپ نے 7 مرتبہ پہلے پڑھنی ہے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، اور پھر اس کے بعد پڑھنی ہے 7 مرتبہ اذان، اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے انہوں نے جو کیا تھا کرنے کے بعد سسر کے دونوں کانوں میں دم کیا، اور یہ انہوں نے ہر نماز کے بعد کیا، دن میں 5 مرتبہ کیا ہر نماز کے بعد، اور ساتھ میں سورہ رحمان سسر کو سنائی انہوں نے، اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی جو ہے لگا دیا کرتی تھیں، تو یہ کہ وہ جو ان کے مریض تھے وہ سورہ رحمان بھی سنتے اور سورہ یاسین بھی سنتے بہت توجہ دھیان سے۔ اور کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہم نے گھر میں کی، اس کا پانی دم کر کے پلانا شروع کیا۔ اس عمل کی برکت سے، قرآن پاک کی تاثیر سے، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں واپس صحت ملی۔ باقاعدگی کے ساتھ یہ تمام عمل کیے گئے روزانہ کی بیسس پر، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارے جو سسر ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ سالوں بستر پر رہے ہیں، تکلیف میں رہے ہیں، اتنی بڑی ان کو بیماری تھی۔ کہتے ہیں ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام الہی سپر پاور ہے، اس میں بے حد تاثیر ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جا کے تعویذات نہ لیں، لوگوں کے پاس جا کے ان چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ تسبیحات اور مصلی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں، اور اللہ کے کلام کے اندر اپنے لیے تاثیر ڈھونڈیں، اللہ کے کلام میں اپنے لیے شفا ڈھونڈیں، اللہ کا کلام شفا ہی شفا ہے۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 مہینہ پابندی کے ساتھ یہ اعمال کیے گئے، اور آج اللہ کا شکر ہے میرے سسر بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ سورہ رحمان کے اندر بہت تاثیر ہے، آپ کو کوئی ہی مرض کیوں نہ ہو، قاری عبدالباسط کی آواز میں صبح دوپہر شام سورہ رحمان اپنے مریض کو سنوائیں، اور سورہ بقرہ کا پانی پلائیں دم کر کے، اور یہ جو سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں یہ بہت پرتاثیر ہیں، اور یہ تو صحابہ کرام سے ہماری جو ہے منسوب ہیں، اسے پڑھا گیا، اس سے فائدہ ملا، مریض کو شفا مل گئی اس کے وقت، تو آپ بھی آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے لازمی یہ عمل کر کے دیکھیں۔ ایک طریقے سے کینسر کا انہوں نے علاج بتا دیا، آج کل ویسے ہی بیماری بہت اسپریڈ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کے لیے بہت پریشان ہیں، یہ اعمال کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی لکھی ہے اور مریض کے پاس لمحات ہیں تو لازمی صحت اور شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، اور سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، اور سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔